اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے 9 ایسے صفات و کمالات جو آپ علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور امانت حاصل کیے تھے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، قوت ارادہ۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں موت کو سعادت کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا، اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نمبر 2، ظلم و ستم سے منع کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت ظلم و ستم سے منع کرنا تھی، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو الزیم کا لقب دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ لقب لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور و منتشر ہوا۔ عبدالعزیز بن نباتہ سعدی کا کہنا ہے کہ حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے عزت کی موت کو زندگی اور ذلت کی زندگی سے بہتر سمجھا۔ مشہور و معروف مورخ یعقوبی نے آپ علیہ السلام کو شدید العزت کی صفت سے متصف کیا ہے۔ ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ سید اہل ابا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جنہوں نے لوگوں کو حمیت و غیرت کی تعلیم اور دینوی ذلت کی زندگی کے مقابلے میں تلواروں سے کٹ کر مر جانے کا درس دیا۔ نمبر 3، شجاعت۔ جب آپ علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو جفا کشوں نے آپ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تن و تنہا ان پر ایسا حملہ کیا جس سے ان کے دلوں پر آپ علیہ السلام کا خوف اور رعب طاری ہو گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے سامنے سے اس طرح بھاگتے جا رہے تھے جس طرح شیر غضبناک کے سامنے بکری بھاگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے آنے والے تیروں کے سامنے جبل راسخ کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کا امر محکم و پائیدار اور موت کمزور ہو کر رہ گئی۔ نمبر 4، صراحت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک صفت کلام میں صاف گوئی سے کام لینا تھا۔ جب آپ علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں۔ اللہ نے ہم سے ہی دنیا کا آغاز کیا اور ہم ہی پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ یزید فاسق و فاجر ہے، شراب الخمر ہے اور نفس محترم کا قاتل ہے، اور میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کلمات کے ذریعے آپ علیہ السلام کی صاف گوئی، بلندی مقام اور حق کی راہ میں ٹکرانے کی طاقت عیاں نظر آتی ہے۔ نمبر 5، حق کے سلسلہ میں استقامت۔ امام حسین علیہ السلام کی اہم اور نمایاں صفت حق کے سلسلہ میں استقامت و پائیداری تھی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر اس مشکل راستہ کو طے کیا، باطل کے قلعوں کو مسمار اور ظلم و جور کو نیست و نابود فرما دیا۔ آپ علیہ السلام حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے قربانی اور فدیہ کے میدان میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ملاقات کرتے وقت اس نورانی مقصد کو یوں بیان فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہ حق پر عمل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی باطل سے منع کیا جا رہا ہے، جس سے مومن اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے راغب ہو۔ نمبر 6، صبر۔ سید الشہداء علیہ السلام کی ایک منفرد خاصیت دنیا کے مصائب اور گردش ایام پر صبر کرنا۔ آپ علیہ السلام نے صبر کی مٹھاس اپنے بچپن سے ہی چکھی، اپنے جد اور مادر گرامی کی مصیبتیں برداشت کیں، اپنے پدر بزرگوار پر آنے والی سخت مصیبتوں کا مشاہدہ کیا، اپنے برادر بزرگوار کے دور میں صبر کا گھونٹ پیا۔ جس سب سے سخت مصیبت پر آپ علیہ السلام نے صبر کیا وہ 10 محرم الحرام کی تھیں۔ مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، بلکہ مصیبتیں آپ علیہ السلام کا طواف کر رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد اور اہل بیت علیہ السلام کے روشن و منور ستاروں کے سامنے کھڑے تھے جب ان کی طرف تلواریں اور نیزے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر ان کو صبر و استقامت کی تلقین کر رہے تھے۔ اے میرے اہل بیت صبر کرو، اے میرے چچا کے بیٹو صبر کرو، اس سے زیادہ سخت دن نہیں آئے گا۔
سب سے زیادہ خوفناک اور غم انگیز چیز جس پر امام علیہ السلام نے صبر کیا وہ بچوں اور اہل و عیال کا پیاس سے بلبلانا تھا، جو پیاس کی شدت سے فریاد کر رہے تھے۔ نمبر 7، حلم۔ امام حسین علیہ السلام کی بلند صفت اور آپ علیہ السلام کے نمایاں خصوصیات میں سے ایک صفت حلم و بردباری ہے۔ حلم کے سلسلہ میں آپ علیہ السلام کی شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل تھی، جن کے اخلاق و فضائل تمام انسانوں کے لیے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس صفت کے ذریعے مشہور و معروف ہوئے اور آپ علیہ السلام کے بعض اصحاب نے اس صفت کو عروج پر پہنچایا۔ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ برائی سے پیش آتا، آپ علیہ السلام اس پر صلہ رحم فرماتے اور احسان کرتے۔ ایک غلام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے میرے مولا و سردار، اللہ فرماتا ہے والقاظمین الغیظ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی فیاضی پر مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کو آزاد کر دو، میں نے اپنے غصہ کو پی لیا ہے۔ غلام نے جلدی سے کہا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے مزید احسان کی خواہش کرتے ہوئے کہا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو خدا کی راہ میں آزاد ہے۔ نمبر 8، تواضع۔ امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ متواضع تھے اور انانیت اور تکبر آپ علیہ السلام کے پاس تک پھٹکتا نہ تھا۔ یہ صفت آپ علیہ السلام کو اپنے جد بزرگوار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث میں ملی تھی۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کا مسکینوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کھانا کھانے کے لیے کہا تو آپ علیہ السلام اپنی سواری سے اتر گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی تو تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے کلام پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر تک آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت رباب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لا کر دیں۔ انہوں نے جو کچھ گھر میں رقم تھی وہ لا کر آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی اور آپ علیہ السلام نے وہ رقم ان مسکینوں میں تقسیم فرما دی۔ نمبر 9، وعظ و ارشاد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اے ابن آدم، غور کرو اور کہو کہ دنیا کے بادشاہ اور ان کے ارباب کہاں ہیں؟ جو دنیا میں آباد تھے انہوں نے زمین میں بیلچے مارے، اس میں درخت لگائے، شہروں کو آباد کیا اور سب کچھ کر کے چلے گئے جب کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی جگہ پر دوسرے افراد آ گئے اور ہم بھی ان قریب ان کے پاس جانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند آدم، اپنی موت کو یاد کر اور اپنی قبر میں سونے کا یاد رکھ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر جب تیرے اعضاء و جوارح تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے اور اس دن تیرے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، دل حلق تک آ گئے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ہر طرح کے راز ظاہر ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فرزند آدم، اپنے آباء و اجداد کو یاد کر اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کہ وہ کس طرح کے تھے اور کہاں گئے، اور گویا ان قریب تم بھی ان کے پاس ہی پہنچ جاؤ گے اور عبرت لینے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔